میری والدہ، میری 7 سال کی عمر تھی، 7 ایئر یا 8 ایئر کا میں تھا جب میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور جس دن میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی، میں اس زمانے میں قرآن پڑھتا تھا۔ خیر المدارس ملتان میں اپنے استاد کے پاس قرآن حفظ کرنا میں نے شروع کیا تھا، پڑھنا شروع دیا تھا۔ تو میرے استاد صبح سے نماز عصر تک تو خیر المدارس میں پڑھاتے تھے، اور عصر کی نماز کے بعد سے لے کر عشاء کی نماز تک خیر المدارس کے قریب ایک مسجد میں امامت چونکہ تھی تو وہاں پر پڑھاتے تھے، اور ہم طالب علموں کو یہ تھا کہ تم وہاں پر پہنچا کرو۔ زیادہ دور تو نہیں تھی تو وہ قریب ہی، لیکن پھر بھی ذرا فاصلہ تھا۔ تقریباً 25 منٹ کی واک کر کے ہم جاتے تھے، تو وہاں پر ہمارے استاد مسجد کے امام تھے، تو عصر مغرب عشاء 3 نمازیں اکٹھی آ جاتی، تو وہ پھر عصر کی نماز سے پہلے چلے جاتے، اور ہمیں یہ ہوتا کہ آپ بھی وہاں نماز عصر وہاں آ کر پڑھیں، عشاء تک وہاں آ کر پڑھیں، ہماری کلاس وہاں ہو۔ تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی، آج کل مجھے ڈر لگتا ہے، وہ محرم کا زمانہ تھا، اور ہمارے پاکستان میں شیعہ کمیونٹی ان دنوں میں مجلسیں بھی ہوتی ہیں، ان کا ماتم بھی ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا میں جاتا ہوں تو راستے میں وہ ان کے ماتم بھی ہو رہا ہوتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، میں بچہ تھا۔ تو امی آپ ابا جی سے کہہ دیں کہ وہ مجھے اجازت دے دیں، یہیں میں خیر المدارس میں اور استاد بھی تو ہے، میں شام کے وقت ان کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھ لیا کروں گا، اور وہ مجھے اجازت دے دیں اور میں وہاں پر نہ جاؤں۔ جس وقت میں نے اپنی امی سے یہ بات کہی تو میری امی اس وقت قرآن پڑھ رہی تھی، اور میں نے ناز کے انداز میں امی کی گود میں لیٹ کر امی سے کہا، امی قرآن پڑھ رہی ہیں، اور میں نے اپنی امی کی گود میں لیٹ کر کہا امی میں نے نہیں جانا، مجھے ڈر لگتا ہے، آپ ابا جی سے کہہ دیں وہ میرے استاد صاحب سے میری اجازت لے لیں، پرمیشن لے لیں، میں یہیں خیر المدارس میں، آخر اور کلاسیں بھی تو ہیں، میں شام کے وقت وہاں پڑھ لوں۔ آپ دیکھیے میری کیا تربیت میری ماں نے کی، قرآن پڑھ رہی تھی، ایک تو میں نے ماں کو دیکھا قرآن پڑھ رہی، تو میری امی نے مجھ سے کہا بیٹا آج چلے جاؤ، اس لیے کہ ابھی ہم نے استاد سے تمہاری اجازت اور پرمیشن نہیں لی، استاد کے دل پر بوجھ ہوگا اگر تم گئے غیر حاضر ہوئے، ناراضگی نہ ہو جائے، میں آپ کے فادر سے کہہ دوں گی، وہ کل تمہارے ٹیچر اور استاد سے اجازت پرمیشن لے لیں گے، کل سے نہ جانا، آج چلے جاؤ۔ یہ میری ماں نے مجھے کہا کہ بیٹا، حالانکہ میں بچہ تھا، میری عمر 7 ایئر 8 ایئر تھی، یہ میری ماں سے آخری بات ہے، اور میں نے اپنی ماں کو جو آخر میں دیکھا ہے، جو آج تک میرے دماغ میں نقش ہے، کیونکہ بچپن کی بات 55 تک جاتی ہے، یعنی ابتدائی ایج میں جو چیز ہوتی ہے وہ 55 ایئر تک بلکہ پوری لائف میں جاتی ہے۔ تو میں نے اپنی والدہ کو آخر میں جو دیکھا ہے، سب کے آخر میں، وہ قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد میں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا۔ اور میری اپنی امی سے جو آخری بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ بیٹا تم قرآن پڑھنے چلے جاؤ، ٹیچر ناراض نہ ہو جائے، مجھے تربیت کی کہ استاد کو ناراض نہیں کرنا، تم چلے جاؤ۔ میں چلا گیا، اور میں روٹین کے مطابق عشاء کی نماز کے بعد جب واپس آیا، اپنے گھر آیا، تو میں نے آ کر اپنی بہنوں سے سسٹر نے مجھے کھانا دیا اور مجھے دودھ دیا اور کہا سو جا۔ میں نے کہا امی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا امی کمرے میں ہے، دروازہ بند تھا۔ میں کہا کہ اچھا، میں نے امی کو نہ دیکھا، امی کمرے میں تھی، کمرہ بند تھا، میں سو گیا۔ رات کے 2 بجے کے قریب میری سسٹر رو رہی ہے، ان کے رونے کی آواز نے مجھے جگا دیا۔ میں اٹھا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا امی فوت ہو گئی، امی کی ڈیتھ ہو گئی۔ کیسے ہو گئی؟ کہا کہ اللہ نے بیٹا دیا تھا، آپ کا بھائی پیدا ہوا تھا، ڈیلیوری ہوئی تھی، وہ بچہ بھی فوت ہو گیا، امی بھی فوت ہو گئی، میرا بھائی بھی فوت ہو گیا، میری امی بھی فوت ہو گئی۔ جو قیامت تھی میں بتا نہیں سکتا، کیا اس وقت کیفیت تھی وہ لفظوں میں نہیں بتا سکتا، لیکن بتانا یہ تھا کہ میں نے اپنی مدر کو جو آخر زندگی کے آخری ان کے مرحلے میں دیکھا ہے تو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، آج تک میرے دماغ میں ان کا وہ نقش موجود ہے، آج تک میرے دماغ میں وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ میری ماں قرآن پڑھ رہی ہے۔ اور مجھے آج تک یہ بات یاد ہے کہ انہوں نے مجھے کہا استاد کو ٹیچر کو ناراض نہیں کرنا، اور میرے بیٹے آج پڑھنے چلے جاؤ، کل سے میں تمہاری اجازت لے لوں گی۔ وہ کل ہی نہ آیا، وہ دنیا سے چلی گئی۔